اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور اس میں آج ہے عظیم جعفری یونیورسٹی۔ صحیح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی کہ جس میں تقریباً 4000 طالب علم، صحیح ہے، آج کے دور میں نہیں کہ سب کا ای میل ایڈریس نوٹ ہو، سب کا گوگل فارم بھرا ہوا ہو۔ کتنے لوگ؟ 4000 افراد جو باقاعدگی کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہاں زانو ادب طے کرتے تھے اور کسب فیض کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں مزید چیزیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مناسب سیاسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کون سا مناسب سیاسی موقع مولانا؟ کہ بنی امیہ کی زوال سے اور آغاز بنی کا عباس کے درمیان جو تصادم چل رہا تھا، جو اختلافات چل رہے تھے کہ بنی عباس اپنی حکومت کا قیام چاہتے تھے، بنی امیہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی الگ الگ ختم ہو علاقے رہے میں، تھے۔ تو دونوں آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور جامعے کی شدید ضرورت، جامعہ سے مراد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یونیورسٹی یونیورسٹی، شدید ضرورت اور اجتماعی زمین فراہم ہونے کو ملاحظہ کرتے ہوئے، اجتماعی زمین فراہم ہونا یعنی لوگ بھی سیکھنے کے لیے کیا تھے؟ آمادہ تھے۔ ہمارا تھے صحیح ہے نا؟ دیکھتے ہوئے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی اور فرہنگی سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کلچر۔ فرہنگ یعنی کلچر، ٹیچر تحریک کو آگے بڑھایا اور ایک وسیع علمی حوزہ اور عظیم یونیورسٹی قائم کی۔ نیز اس دور کے معقولات جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ معقولات سے جب مراد لیا جاتا ہے تو اس سے منطق و فلسفہ مراد ہوتا ہے، صحیح ہے، یعنی وہ جس میں ہماری عقل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو معقولات اور منقولات کس کو کہیں گے؟ احادیث، فقہ وغیرہ کس میں آ جائے گی؟ منقولات میں، کیونکہ کس پہ چلتی ہیں یہ بھئی رسول خدا نے یہ فرمایا، فلاں امام نے یہ فرمایا، اسی پہ سارے احکام ہوتے ہیں نا۔ تو معقولات اور منقولات میں مختلف موضوعات پر ہشام بن حکم، صحیح ہے، جو امام کے شاگرد ہیں، محمد بن مسلم جو امام کے شاگرد ہیں، ابان بن تغلب، صحیح ہے، ہشام بن سالم، مومن طاق، مفضل بن عمر اور جابر ابن حیان، صحیح ہے، جیسے بہت سے، اور یہ بڑے بڑے نام ہیں مولانا، بزرگ اور جید شاگردوں کی تربیت فرمائی کہ جن کی تعداد تقریباً 4000 تھی۔ ایک نمبر کے حاشیے پہ کہاں سے یہ بات لی گئی ہے؟ الارشاد کتاب کا نام ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ جس کے مصنف ہیں، اس کے صفحہ 271 سے، جس کا عنوان ہے، نہیں اب یہ دوسری کتاب ہے، الامام الصادق والمذاہب الاربع، صحیح، اسد حیدر صاحب، جلد 1 صفحہ 69۔ اب دیکھیے مولانا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ تمام شاگرد علمی اعتبار سے عظیم شخصیت اور درخشاں چہرے کہ جنہوں نے بہت سی عظیم خدمات انجام دی، ان میں سے بعض نے کتابیں بھی لکھی اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ نمونے کے طور پر ہشام بن حکم نے 31 جلد کتاب لکھی، صحیح ہے۔ تو جو شاگرد ہیں کہاں سے دیا گیا؟ روضۃ الواعظین، فتال نیشاپوری کی کتاب ہے، اعلام الورا باعلام الہدا طبرسی کی کتاب ہے۔ آئیے دیکھیں، اور جابر ابن حیان نے 200 جلد سے زیادہ مختلف علوم میں، اللہ اکبر، کتنے؟
200 200 جلد جلد سے 200 مختلف علوم میں بالخصوص عقلی، طبعی اور شمسی موضوعات پر کہ جسے اس دور میں کیمیا کہا جاتا تھا. کیمیا یعنی کیمسٹری. کیمسٹری. کیمسٹری کتابیں لکھیں اور اسی وجہ سے آپ کو پدر علم شمسی یعنی کیمسٹری کا فادر آف کیمسٹری کہا باپ کا جاتا ہے. جی صحیح ہے. علم شمسی یعنی کیا؟ کیمسٹری. علم فادر کیمیا آف تو کیا ہوئے؟ فادر آف کیمسٹری. کیمسٹری. جابر بن حیان کی کتابوں کا درمیانی صدیوں میں یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے درمیانی صدی میں. اور علوم کی تاریخ لکھنے والے سبھی افراد آپ کو عظمت سے یاد کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی دانشگاہ کی وسعت. دانشگاہ بھی فارسی میں یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے جہاں تک میرے علم میں ہے. صحیح ہے. جی آگا ہاں کہ یونیورسٹی یعنی عربی میں فارسی میں دانشگاہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اچھا یہ کیوں مفید ہے مولانا آپ کے لیے؟ آپ اس کے لیے دیکھیے جب آپ کوئی لکھ رہے ہوں تحریر، جب کچھ آپ کلام کر رہے ہوں تو ایک ہی لفظ کے لیے ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال یعنی مترادفات کا استعمال مفید ہوتا ہے، آپ کی تقریر کو زیبا بناتا ہے. اور یہ خصوصیت مولانا اسلم معروفی صاحب کے پاس بخوبی موجود ہے. صحیح نا؟ بہترین طریقے سے وہ مترادفات کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو اس کو یاد رکھنا ہوگا. دانشگاہ استعمال کیجئے، جامعہ استعمال کیجئے، یونیورسٹی استعمال کیجئے، ہے کہ نہیں؟ جی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دور میں پیش آنے والے تمام فکری اور عقیدتی واقعات کا مقابلہ کیا اور ان کے مقابلے میں اسلام اور شیعیت کے موقف کو روشن کیا، نیز اسلامی فکر کی برتری کو ثابت کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کے شاگرد صرف شیعہ ہی نہیں تھے بلکہ اہل سنت والجماعت افراد بھی آن حضرت کے مکتب سے مستفیض ہوتے تھے. صحیح ہے. اور اسی سیرت پہ ہمارا حوزہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں صرف شیعہ طالب علم یا طالبات موجود نہیں ہیں، دوسرے مذاہب کے افراد بھی صحیح گاہے بگاہے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی کلاس میں فائدہ حاصل کرتے ہیں. اہل سنت کے مشہور پیشوا کس کو کہتے ہیں؟ قائد، رہنما، امام. بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم. کیا مطلب ہوتا ہے بطور مستقیم اور بطور غیر مستقیم؟ یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ. صحیح ہے. ہاں صحیح ہے. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ایک ہے کہ ڈائریکٹ امام کے اس سے پڑھا ہے وہ، ایک ہے کہ نہیں امام نے جس کو پڑھایا وہ اس کا شاگرد ہے. تو ظاہر ہے بلا واسطہ وہ امام کا شاگرد ہوا یا نہیں ہوا؟ جی. بھائی دیکھیں جو ہمارا استاد ہوگا اور کل کوئی ایران جانے کے بعد، سیریا جانے کے بعد، لبنان جانے کے بعد تذکرہ ہو کہ ہاں انڈیا کے ایک یاسین تھے، صحیح ہے، ان کو میں نے پڑھایا، آپ نہیں وہ ہمارے بھی استاد ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا؟ ہم آپ کے استاد ہوئے اور وہ آپ کے کیا ہو گئے؟ بلا واسطہ استاد ہو گئے. صحیح ہے نا؟ تو یہ مستقیم یعنی مستقیم کا معنی ڈائریکٹ، غیر مستقیم یعنی انڈائریکٹ. امام کے شاگرد تھے کہ جن میں سر فہرست ابو حنیفہ ہیں کہ جو 2 سال تک امام کے شاگرد تھے اور ان 2 برسوں کو اپنے علم و دانش کی بنیاد سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. صحیح ہے. ان کا نام تھا نعمان. صحیح ابو حنیفہ کا. تو لولا السنتان، اگر یہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گزارے نہ ہوتے لہلک النعمان، تو یہ نعمان کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں.
اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. کہاں سے لیا گیا؟ چونکہ یہ مولانا مہم ہے، اس کی حاشیہ ضرور پڑھیں گے. 1 نمبر کو دیکھیے. آئیے، الامام الصادق والمذاہب الاربع، اسد حیدر صاحب کی کتاب ہے. ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا. ثابت صحیح، نعمان بن ثابت. ثابت ان کے والد. والد ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد مختلف علاقوں، مثلا کوفہ، کہاں کا شہر ہے یہ؟ عراق کا. بصرہ جو ابھی نجف سے مل چکا ہے ایک دم، یہ صحیح ہے نا. نجف و کوفہ الگ ابھی نہیں ہے خاص. بصرہ، جی بصرہ بھی عراق کا یہ ایک بھی شہر عراق کا ہے. شہر ہے. واسط میں خود نہیں جانتا کہاں کا شہر ہے. اور جی حجاز، صحیح ہے، یہ وہاں پہ ہے آپ کا. حجاز آپ کو ملے گا سعودیہ میں وغیرہ. اور مختلف قبیلوں، جی مثلا بنی اسد، مخارق، یہ سب قبیلوں کے نام ہیں. بنی اسد، مخارق، طی، سلیم یا سلیم، صحیح ہے، غطفان، ازد، خزاعہ، یہ کیا ہے؟ ختم نہیں، خشم، حسن ہے. ختم، خسعب، قسم ہاں وہ لائن کی وجہ سے ڈسٹرب. مخزوم، بنی مخزوم. ضبہ، قریش، بالخصوص بنی حارث بن عبد المطلب اور بنی الحسن سے تھے. سوچئے کتنے قبیلوں کو امام نے پڑھایا ہے. صحیح ہے کہ جو آپ کے مکتب سے ملحق ہوتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حسین بن علی بن زیاد وشا، حسین بن علی یعنی حسین جن کے والد کا نام علی، ان کے والد کا نام زیاد، لقب وشا، کہ جو امام رضا علیہ السلام کے شاگردوں اور بزرگ محدثین میں سے تھے، اور طبعی طور پر وہ امام صادق علیہ السلام کے دور سے دور سے برسوں کے دور سے برسوں بعد تھے. چونکہ 8ویں امام کے صحابی ہیں تو کہہ رہے ہیں، اور طبعی طور پر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے برسوں بعد تھے. صحیح ہے، کئی سالوں کے بعد تھے. کہتے تھے میں نے مسجد کوفہ میں 900 حدیث کے استادوں کا مشاہدہ کیا. مسجد کوفہ میں کتنے محدثین کا؟ 900 حدیث کے استاد تھے، جو سب کے سب جعفر ابن محمد سے حدیث نقل کر رہے تھے. 900 اساتذہ کہ جو حدیث کس سے نقل کرتے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ابن حجر اسقلانی کے قول کے مطابق شعبہ، سفیان ثوری، صحیح ہے، اور سفیان بن عینیہ مالک، ابن جریح، ابو حنیفہ، پسروی موسیٰ، وحیب بن خالد، قطان، ابو عاصم جیسے بہت سے دوسرے فقہاء اور محدثین نے حضرت سے حدیث نقل کی ہے. 4 نمبر پہ آئیے مولانا، تہذیب التہذیب جلد 1 صفحہ 88. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگرد کو اس کے ذوق، ہاں مولانا ذوق جانتے ہیں، یعنی امام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ امام نے دیکھا کہ تمہارا ذہن کس میں چل رہا ہے، تمہارا شوق کس میں، امام وہ پڑھاتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ آپ کا شوق نحو میں ہو نہ ہو پھر بھی نحو پڑھا رہے ہیں. صحیح ہے، فلاں کتاب میں ہو یا نہ ہو پھر بھی ہم پڑھا رہے ہیں. چونکہ اب نظام ایسا بن چکا ہے، صحیح ہے، سلیبس والا اور اس کا کلاسوں کا، کہ انسان چاہے نہ چاہے. اسکولوں میں کتنے فالتو کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جس کا زندگی میں عملاً کوئی رول نہیں ہوتا. صحیح پڑھتا ہے انسان. اسی طرح سے مدرسوں میں ہوتا ہے، بہت سی کتابیں جو کچھ معلومات دیتی ہیں لیکن ان کا بہت زیادہ کوئی فائدہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونا ہے. مثلا اب ایران نے یہ کام کر دیا، جامعہ مصطفیٰ نے، وہ پیش نماز زیادہ بنا رہے ہیں ابھی، آپ کو اتنا پڑھاتے ہی نہیں.
وہ ایسا کر دیں گے ان کو، آپ کو انہوں نے ہمیں بھی برنامہ بھیجا ہے 2 سال میں پڑھا کے چھوڑ ہو جاؤ. کسی کو پیش نماز بننا ہو پہلے سے طے کرو، 2 سال کا کورس ہے، پڑھاؤ اتنا بھیج دو جاؤ. صحیح ہے. تو وہ ہے کہ انسان کرنا کیا چاہتا ہے، اس اعتبار سے اس کو اس کا ٹارگٹ کیا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، اسی اعتبار سے اس کو پڑھایا جائے. ایک نہج اچھی چیز ہے. اور اس نہج کا فائدہ کیا ہے، اس نہج میں یہ ہے کہ اس میں انسان سب پڑھتا ہے، سب پڑھنے کے بعد جس میں وہ جانا چاہے تھوڑی محنت کر کے وہاں پر جا سکتا ہے. پہنچ سمجھ رہے سکتے ہیں مولانا؟ جی. آپ نے ڈیسائیڈ کیا تمہیں پیش نواز بننا ہے؟ برنامے کے بارے میں کیا؟ برنامہ تو برنامہ تو چلتا رہے گا. چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں برنامے میں کوئی ایسی برائی ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن ہاں یہ برنامہ محنتی طالب علموں کے لیے ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو واقعی کیا کرے، محنت کرے. آپ سو کے چاہیں اس کو پڑھ لیں تو ناممکن ہے. صحیح ہے. چونکہ یہاں پڑھائی ہوتی ہے نا بیٹا، روز کلاس ہوتی ہے، پابندی سے ہوتی ہے، سبجیکٹ آگے بڑھتا ہے، اس کو آپ کو کور کرنا ہے، یاد کرنا ہے، پھر امتحان قریب آتا ہے، تو ایک سلسلہ چل رہا ہے. ہر چیز میں آسانی اچھی چیز نہیں ہے، خصوصاً خوشی میں انسان سہولت پسند ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. دیکھیے تو کہا امام کیا کرتے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگردوں کو اس کے ذوق اور پسند کے مطابق موضوع لکھنے کو سیکھنے کی تشویق کرتے تھے. سمجھ رہے مولانا؟ جو پسند کرتا تھا. صحیح. ہماری عادت کیا ہوتی ہے مولانا، ایسا میں نے خواتین کی مثال دی، مردوں میں کوئی کام مجھ سے کہا گیا میں تم سے کہوں گا، گھر میں ہے نا بڑے چھوٹے سے کہے گا، چھوٹا اس اپنے سے چھوٹے سے کہے گا. صحیح ہے تاکہ وہ کام کرے وہ کام نہ کرے. تو گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ دوڑتا ہے. چلے دیکھیں، اور اس کی تعلیم دیتے تھے، یعنی آپ کو کیا پسند ہے وہی سکھاتے تھے. اور نتیجتاً ان میں سے ہر ایک یا 2 موضوع میں مثلا حدیث، تفسیر اور علم کلام وغیرہ میں مختص اور ماہر ہو جاتے تھے. بعض اوقات امام ان علماء کو جو آپ کے پاس بحث و مناظرے کی غرض سے آتے تھے انہیں اپنے شاگردوں کی طرف رہنمائی کرتے تھے. وہ ملا ہے نا تنظیم میں جو دیا آپ کو بتا رہا تھا مثال میں، ہشام بن ابن حکم والی. صحیح ہے کہ اللہ نے دل کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے، ایک جسم کے لیے امام کی حیثیت عطا کی ہے. تو کیا ہے، علم کلام کے لیے جب کوئی مسئلہ آتا تھا کس کو بھیجتے تھے، ہشام ابن حکم کو، تاکہ وہ اس موضوع میں ماہر شاگرد کے ساتھ کیا کرے، امام کے ساتھ نہ کرے، مناظرہ جو اس کریں. موضوع میں ماہر امام کا شاگرد ہے اس سے مناظرہ کرے. ہشام بن سالم کہتے ہیں ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعض اصحاب کے ساتھ آپ کے حضور میں بیٹھتا ہے کہ ایک شامی نے داخل ہونے کی اجازت چاہی. اجازت ملنے کے بعد مجلس میں داخل ہوا، امام نے فرمایا بیٹھو. پھر سوال کیا کیا چاہتے ہو؟ اس شامی نے مرد نے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے تمام مشکل سوالوں کا جواب دیتے ہیں، لہذا میں آپ کے ساتھ بحث و مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا ہوں. امام نے فرمایا کس موضوع میں؟ شامی نے کہا کیفیت قرات قرآن کے بارے میں. صحیح ہے. امام نے حمران کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا حمران اس شخص کا جواب تمہیں دینا ہے. مرد شامی نے کہا میں آپ کے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہوں نہ کہ حمران کے ساتھ. امام نے فرمایا اگر تم نے حمران کو لاجواب کر دیا تو گویا مجھے لاجواب کر دیا. اللہ اکبر. کتنا بھروسہ تھا امام کو جناب حمران پہ، ہے کہ نہیں؟ تو اتنا قابل بنانا ہے، اتنا قابل اپنے آپ کو بنانا ہے کہ آج امام آئے تو کہیں کہ نہیں اگر اس نے کر دیا میں نے کر دیا. تو میں نے کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس مقام پر اگر خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو پہنچا سکیں. مرد شامی نے مجبور ہو کر حمران کے ساتھ بحث شروع کی. جو کچھ بھی شامی نے پوچھا حمران نے اس کا محکم اور مدلل جواب دیا. مدلل کے نہیں، دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. اس طریقے سے کہ نتیجتاً وہ بحث کو جاری رکھنے سے قاصر رہا، یعنی بحث کو جاری نہ رکھ پایا اور سخت غمگین ہوا اور تھک گیا. امام نے سوال کیا حمران کو کیسا پایا؟
مرد شامی نے جواب دیا یقیناً حمران بہت زبردست ہے، میں نے اس سے جو بھی سوال کیا اس نے اس کا مناسب طریقے سے جواب دیا۔ شامی نے کہا میں تم سے لغت اور ادبیات، ہاں چل جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، میں تم سے لغت اور ادبیات عرب کے سلسلے میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ابان بن تغلب کو کی طرف رخ کر کے فرمایا اس کے ساتھ مناظرہ کرو۔ ابان نے بھی اس کے لیے تمام راستوں کو بند کر دیا، اسے لاجواب کر دیا۔ شامی نے کہا میں آپ سے فقہ کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے زرارہ سے فرمایا، اس کے ساتھ مناظرہ کرو۔ زرارہ اس کے ساتھ بحث کرنے میں مشغول ہو گیا، بہت جلدی اسے لاجواب کر دیا۔ شامی نے کہا میں آپ سے کلام کے متعلق مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے مومن طارق کو حکم دیا، صحیح ہے کہ اس کے ساتھ مناظرہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شامی شخص مومن طارق سے بھی ہار گیا۔ اسی ترتیب سے جب مرد شامی نے استطاعت یعنی خیر اور شر کے انجام دینے یا ترک کرنے پر انسان کی قدرت و توانائی، توحید اور امامت کے موضوع پر امام سے مناظرہ کرنے کی درخواست کی تو امام نے حمزہ طیار، ہشام بن سالم اور ہشام بن حکم کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ کیا کریں؟ مناظرہ کریں۔ ان تینوں شاگردوں نے بھی قاطع دلیلوں، قاطع یعنی یقینی دلیلوں اور محکم منطق کے ذریعے مرد شامی کو لاجواب کر دیا۔ اس ہیجان انگیز منظر کو دیکھ کر امام کے لبوں پر خوشی سے شیریں مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سمجھ میں اب آپ کو یہ یاد رکھنے کی اس میں ضرورت ہے کہ کون کس فن کا ماہر تھا۔ تو حمران کس فن کے ماہر تھے؟ قرآن صحیح ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیے شامی نے ادبیات کا تو ابان بن تغلب، صحیح ہے۔ فقہ میں جناب زرارہ، کلام کے متعلق مناظرے میں طارق، صحیح مومن طارق، اور خیر و شر کے انجام دینے اور انسان کی قدرت، توحید، امامت کے موضوع پر تین لوگ حمزہ طیار، ہشام بن سالم اور ہشام بن حکم، اور ان لوگوں کی کامیابی کو دیکھ کر امام کے لبوں پر مسکراہٹ ہوئی، صحیح ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پھر آتی ہے کونو زینن لنا، کہ ہمارے لیے کیا بنو؟ زینت کا سبب بنو۔ ظاہر ہے امام کے لیے زینت کا سبب تب بنیں گے جب امام کے لیے ہم خوشی کا باعث بنے، صحیح ہے۔ ہمارا امتحان ابھی وقار باقی ہے، ہمارے امام کا انتظار موجود ہے۔ ایسے میں جب امام کا ظہور ہوگا تو ہماری آزمائش ہوگی کہ یاسین حسین جو اتنا لیکچر دے رہے تھے، اتنا ممبروں پہ چگھاڑ رہے تھے، عمل میں کتنے ہیں، فلا صاحب کتنے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔